اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے اس لیسن 2 پارٹ 2 میں آپ مومنین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. آپ کو اس سیشن میں ویلکم کہتا ہوں. آئے اپنی گفتگو کو شروع کریں، اور اس حصے میں سب سے پہلے ہم عربک گرامر کے حوالے سے کچھ سمپل پوائنٹس ہیں، انہیں جاننے کی کوشش کریں گے. آج جس پوائنٹ کو ہمیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ عربک میں جو الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص سٹرکچر ہوتا ہے. میں مثال کے ذریعے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ایک ورڈ لے لوں، جس طرح کہ خالق. خالق یہ ایک ورڈ ہے جس کا میننگ کیا ہے؟ کریٹر. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے، یعنی کریٹر، یعنی بنانے والا. ٹھیک ہے، یہ خالق کا میننگ. ہر ورڈ میں عربک کے ایک دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کچھ اس میں روٹ لیٹرز ہے، حروف اصلی ہے، جو بتاتے ہیں کہ اس ورڈ کا میننگ کس طرح کا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ خے، لام اور کاف. یہ ہمارے روٹ لیٹرز ہیں. تو یہ روٹ لیٹرز ہر ورڈ میں موجود ہوتے ہیں، اور اس روٹ لیٹرز کے ساتھ ساتھ اس ورڈ کا ایک وزن اور ایک سٹرکچر ہے. وہ سٹرکچر کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے لکھوں. اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ آپ دیکھیں، زبر، الف، زیر اور ایک خالی جگہ، ایک لیٹر. یعنی یہ اس کا سٹرکچر ہے کہ پہلے لیٹر پہ زبر آئے گا، پھر الف آئے گا، پھر زیر آئے گا، اور پھر لاسٹ لیٹر آئے گا. تو کیا بن جائے گا؟ خے، لام اور کاف کیا بن جائے گا؟ خالق. یا اگر میں آپ کو دوسرے روٹ لیٹرز دے دوں، جیسے کاف، تے اور لام، تو کیا بن جائے گا؟ قاتل. دیکھیں، خالق، قاتل. تو ہر عربک ورڈ میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو اوریجنل لیٹرز ہے اسے ہم کہتے ہیں حروف اصلی یا روٹ لیٹرز. اور دوسری چیز یہاں پہ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ساخت یا وزن یا سٹرکچر، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ردم. دیکھیں، اس کے اندر ایک ردم ہے. آ ای ا، آ ای ا، خالق، قاتل. یہ ایک ردم ہے، ایک سٹرکچر ہے. اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے ایک مثال ہم لے سکتے ہیں جو یہاں کتاب میں بھی ایکسپلین اسے کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ڈفرنٹ شیپس کے کنٹینر ہو اور برتن ہو، الگ الگ شیپس کے کنٹینر، اور آپ کے پاس ایک جگ میں پانی موجود ہے. یہی پانی آپ جس برتن میں بھی ڈالیں گے، یہی سیم پانی اس برتن کا شیپ لے لے گا. تو عربی میں بھی الفاظ کچھ اسی طرح سے ہوتے ہیں. وہ پانی کیا ہے؟ وہ روٹ لیٹرز ہے. وہ روٹ لیٹرز پانی ہے. اس پانی کو، اس روٹ لیٹرز کو آپ الگ الگ سٹرکچرز میں، الگ الگ سانچوں میں، الگ الگ شیپ کے برتن میں ڈال سکتے ہیں. جس برتن میں آپ یہ روٹ لیٹرز ڈالیں گے، جس فارمیٹ اور سٹرکچر میں آپ یہ روٹ لیٹرز ڈالیں گے، وہی فارمیٹ اس کو مل جائے گا. دیکھیں، میں نے یہاں پہ خالق کو کس فارمیٹ میں ڈالا؟ فا آ ای ا. کیا بنے گا؟ خالق. یہ ایک سٹرکچر ہے اور یہ ایک فارمیٹ ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے عربک میں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ضروری ہے. آئے ایک اور مثال لے لے ایک اور سٹرکچر کی، اور وہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہاں مثال اس کو لکھ رہا ہوں، کتاب میں بھی موجود ہے. وہ ہے خلق. اور یہ وہ ایسا لفظ ہے جو ہم اس کا میننگ پہلے جان چکے. خلق کا میننگ کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ خلق کیا. اس کا میننگ یہ ہے. صحیح ہے؟
خلق. اس کا وزن بنائے. وزن کیسے بنے گا؟ جو اس کے اوریجنل لیٹر سے اس کو نکال لے. جب نکال لیں گے تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ ایک زبر، دوسرا زبر، تیسرا زبر، خلق. تو دیکھیں یہ ایک سٹرکچر ہے. جس طرح وہ خالق والا سٹرکچر تھا آ ای جس سے ہم نے بنایا خالق قاتل، اس طرح یہاں پہ کیا بنے گا؟ خلق. اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ اس کا وہ برتن کیا ہے جس میں ہم نے یہ خلق کا ڈالا ہے؟ وہ برتن کا نام ہے یہ ایک ردم ہے، یہ ایک سٹرکچر ہے، یا یہ ایک وزن ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک وزن میں ہم الگ الگ روٹ لیٹرز ڈال سکتے ہیں. مثال اس کی کیا ہوگی؟ فرض کریں آپ کے پاس ایک برتن ہے، اس ایک برتن میں ایک خاص شیپ کا برتن ہے، اس میں آپ الگ الگ لیکوڈز ڈالنا چاہتے ہیں. کبھی آپ پانی ڈالیں گے، کبھی آپ جوس ڈالیں گے، کبھی آپ چائے ڈالیں گے. جو بھی روٹ لیٹر آپ ڈالیں گے اس برتن میں وہ فٹ ہو جائے گا. اور دیکھیں یہ جو سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کا ایک میننگ ہوتا ہے. آئے اس سٹرکچر کا میننگ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں. خلقہ کا میننگ کیا تھا؟ اس نے خلق کیا. یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو سٹرکچر ہمارے پاس ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے پاسٹ میں کوئی کام انجام دیا. دیکھیں اس سٹرکچر کا یہ میننگ ہو جائے گا. جہاں پر بھی آپ روٹ لیٹرز کو ڈال دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ اگر اس سٹرکچر میں ڈالے میں تو اس کا میننگ بن جائے گا کسی نے پاسٹ میں وہ روٹ لیٹر والا کام انجام دیا. آئے اسے پریکٹس کریں. ایک روٹ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے؟ قتل. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ کاف، تے اور لام. قتل. قتل یعنی کسی کو مارنا. آئے اس روٹ کو ہم اس سٹرکچر میں ڈالے خلقہ والے، کیا بن جائے گا؟ قتل. میننگ کیا بن جائے گا؟ اس نے قتل کیا. دیکھیں اس نے خلق کیا، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا. دیکھیں کتنا سملر ہے. اس نے خلق کیا، اس نے قتل کیا. ایک اور ایگزامپل لے لے. ایک روٹ جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ عبادہ. اس کا میننگ کیا ہے؟ عبادت کرنا. روٹ لیٹرز کیا ہے؟ عین، بے اور دال. عین، بے اور دال. اس کو آپ وہ خلقہ والے سٹرکچر میں ڈالے، کیا بن جائے گا؟ عبادہ. میننگ کیا ہوگا؟ اس نے عبادت کی. تیسرا ایگزامپل کتابہ یعنی لکھنا. کتابہ اس نے لکھا. ضرب یعنی مارنا کسی کو. انشاءاللہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو نہ مارے. کسی کو مارنا یہ شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اکثر کیسز میں یہ حرام کام ہے کسی کو بلا وجہ مارنا اور ستانا اور تکلیف دینا. ضرب. لیکن یہ ایک ورڈ ہے تو ضرب یعنی مارنا، ضربہ یعنی اس نے مارا. تو دیکھیں یہ کچھ ایگزامپلس ہم نے یہاں پر دیکھے. اسی طرح ایک اور آپ مثال لے سکتے. ایک اور سٹرکچر ہے، اس کو میں یہاں آپ کے لیے بیان کر دوں. یہ ایگزامپلس میں صرف دے رہا ہوں. ایک اور سٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ زبر زیر زبر. ابھی جو ہم نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ 3 زبر یہ ایک نیا سٹرکچر ہے. اس کا میننگ بھی کیا ہے؟ اس نے کام انجام دیا، اس نے کوئی چیز کی. جو بھی آپ روٹ ڈال دیں وہ بن جائے گا مثالیں علم یعنی نالج. علم جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اس کو ڈالے علیمہ، کیا بن جائے گا؟ اس نے جانا. عمل یعنی ایکشن، عمل کرنا. عاملہ یعنی اس نے عمل کیا. شہادہ یعنی گواہی دینا. شہیدہ اس نے گواہی دی. رحمہ مرسی، رحمت. رحیمہ اس نے رحم کیا. دیکھیں یہ سٹرکچرز ہے جو عربک میں موجود ہے، اور انشاءاللہ اور ڈیٹیلز اس کے بارے میں ہم اپنے آنے والے گرامر کے لیسنز میں اس کے ڈیٹیلز کو جاننے کی کوشش کریں گے. آئے تیزی سے ہم آگے بڑھ جائے، اور جو ہمارا اس درس کا اصلی کام ہے، یعنی ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں جو آیات
اس درس میں موجود ہیں، ان کا میننگ جاننے کی ہم کوشش کریں گے. البتہ کیونکہ ہمارا وقت ہمیشہ لمیٹڈ ہوگا، میں ان آیات میں سے 3 to 4 ورسز کو سلیکٹ کروں گا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. باقی آیات کو انشاءاللہ آپ خود ایکسرسائز کے عنوان سے انجام دے سکتے. آئے پہلی آیت سے اس کام کو شروع کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کام 3 سٹیپس میں انجام ہوتا ہے، ترجمے کا کام. سٹیپ نمبر 1 کیا ہے کہ آیت کو اس کے انڈیویجول ورڈز میں توڑ دے، اس کو علیحدہ کر دے. تو آئے اپنی پہلی آیت پر یہ آپریشن انجام دے، یہ کام انجام دے. کتنے ورڈز ہیں ہمارے پاس؟ و من آیاتہی. دیکھیں آیاتہی ایک ورڈ نہیں ہے، 2 ہے، اس کو کٹ کر دے. آیاتہی ان خلقکم من تراب. اس چھوٹی سی آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 ورڈز موجود ہے، ہر ایک کا ایک میننگ ہے. تو یہ ہمارا سٹیپ 1 ہے جو ہم نے آپ کے لیے انجام ہم دے چکے ہیں. جو PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، اس میں یہ PDF بھی جو آپ کے پریکٹس کے لیے ہے، جہاں پر ہم نے ورسز کو بریک ڈاؤن کیا ہے، یہ PDF بھی موجود ہے. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں تاکہ پریکٹس کرنا آسان ہو. آئے میں سٹیپ 2 کو انجام دوں. سٹیپ 2 ہمارا کیا ہوگا ترجمے میں کہ ہر ورڈ کے نیچے اس کا میننگ بس لکھ دے، ابھی جوائن کرنے کی کوشش نہ کرے. تو دیکھیں کیسے ہم یہ کام انجام دیں گے. وہ کا میننگ کیا تھا؟ اور من سے آیات نشانیاں، پلورل ہے، سنگولر اس کا کیا تھا؟ آیا. یہ ہے آیات یعنی سائنس. ہی اس کا، اس کی، ٹھیک ہے. ان کے، خلق اس نے بنایا یا خلق کیا، کم تم سب، من سے تراب مٹی. تو اس مرحلے میں ہم صرف ان ورڈز کا میننگ لکھیں گے اور یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ورڈز کو میمورائز کریں اور بغیر دیکھے ان کا ترجمہ ہم لکھنا شروع کریں. آئے جو ہمارا لاسٹ پارٹ ہے اس کو انجام دے، وہ ہے کہ ہم اب ان الفاظ کو جوڑیں گے، کنیکٹ کریں گے اور پوری آیت کا ترجمہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. دیکھیں ایک ایک کر کے اس کو جوڑنا شروع کریں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور سے نشانیاں اس کی. کیسے اسے جوڑیں گے؟ آئے ریورس میں جوڑنا شروع کریں. آیاتہی یعنی اس کی نشانیاں، من اس کی نشانیوں سے. کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے میں ایک میں ایڈ کر دوں گا. اس کی نشانیوں میں سے. دیکھیں جملہ میرا بن رہا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اس کی نشانیوں میں سے ہے. دیکھیں میں ایک ہے ایڈ کر رہا ہوں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بنایا تم سب کو. ایک کو میں ایڈ کر رہا ہوں، مٹی سے. تم سب کو مٹی سے. وَمِنْ آیاتہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بنایا تم سب کو مٹی سے. دیکھیں ترجمہ کتنا آسان ہو گیا. میں ترجمہ یہاں آپ کے لیے پورا لکھ رہا ہوں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بنایا تم سب کو مٹی سے. دیکھیں مٹی یعنی مادہ سے، مٹیریل چیز سے. انسان جب نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے بعد دیگر مراحل جو رحم مادر میں طے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خدا نے اسی مٹیریل چیزوں کے ذریعے انسان کو بنایا ہے. اور یہ خدا کی ایک نشانی ہے کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی شروعات ایک نطفہ ہے، ایک مادی چیز ہے، اور یہ بڑھ کے ایک پورے انسان میں چینج ہو جاتی ہے. یہ خدا کی ایک عظیم نشانی ہے. جو دوسری آیت ہے وہ بہت ہی سملر ہے اس آیت سے، تو میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، بس تیزی سے آپ کے لیے بیان کر دوں تاکہ کم سے کم آپ اس ترجمے کو سن لیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ خلق السماوات، آسمان کی خلقت اور زمین کی خلقت.
وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی خلقت واختلاف السنتکم اختلاف کا میننگ کیا تھا ہم اسے نہ بھولیں میں لکھ لوں تاکہ ہم فراموش نہ کریں اختلاف یعنی فرق اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے فرق تم سب کی زبانوں کا اور تم سب کے کلرز کا دیکھیں خدا نے کتنے لینگویجز ایجاد کیے ہیں الگ الگ لوگ الگ الگ نیشنز الگ الگ لینگویجز بولتے ہیں الگ الگ لوگ کا الگ الگ ظاہری کلر ہے یہ خدا کی ایک نشانی ہے تو یہ کچھ ایگزامپلس ہم نے دیکھی آئے اپنا جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے اس کو انجام دیں میں کچھ آیات کو چھوڑتے ہوئے وہ آیات جو ڈیفیکلٹ ہے اس کا ترجمہ آپ کے لیے انجام دے رہا ہوں جو سمپل آیات ہے وہ آپ خود اسے انجام دے سکتے ہیں میں چوز کروں کہ جو آیت ہمارے لیے فائدے مند ہوگی آج آیت نمبر 3 کا ہم ترجمہ کریں آیت نمبر 3 ہم نے اسٹیپ نمبر 1 اس کا آپ کے لیے انجام دے دیا ہے اسٹیپ نمبر 1 کیا تھا کہ ہم آئے اس کو انڈیویجول ورڈز میں بریک کر لیں تو اسٹیپ نمبر 1 ہمارا ہو چکا ہے ہم بڑھ رہے ہیں اسٹیپ نمبر 2 کی طرف اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے کہ ہم اس ورڈز کے نیچے اس کا میننگ لکھیں لا یعنی نہیں لا یعنی نہیں الہ یعنی خدا الا یعنی سوائے اللہ یعنی اللہ واستغفر یہ 2 لفظ ہے اور مغفرت طلب کرو یہ کمانڈ ہے اور مغفرت طلب کرو لیے ذنب گناہ کا تمہارا اور للمؤمنین مومنین کے لیے والمؤمنات اور مومنات یعنی بھائی خواتین جو مومن ہے تو دیکھیں یہ میں نے ورڈز کو یہاں لکھ لیا آئے اب اس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں اسٹیپ نمبر 3 کیسے جوائن کریں گے دیکھیں بہت ہی ایزی ہے فرسٹ والا لا الہ نہیں خدا سوائے اللہ کیا آپ ایڈ کریں گے یہاں پہ اللہ کے بہت ہی سمپل لا الہ نہیں اللہ نہیں کوئی خدا الا اللہ سوائے خدا کے نہیں خدا سوائے اللہ کے ایک واحد خدا کے جس پر ہم ایمان رکھتے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے واستغفر اور تم مغفرت طلب کرو تمہارے گناہ کے لیے لی ذنبکا یعنی تمہارا گناہ لی ذنبکا یعنی تمہارے گناہ کے لیے تو میں چاہے تو آپ اس کو بریکٹس میں ڈال سکتا ہوں تاکہ اس کو ہم ملا کر جوڑ سکتے لی ذنبکا یعنی تمہارے گناہ کے لیے اور مومنین کے لیے دیکھیں مغفرت طلب کرو تمہارے گناہ کے لیے اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے تو ترجمہ دیکھیں آسان ہے میں ابتدا سے لکھ رہا ہوں نہیں خدا سوائے اللہ کے اور استغفار کرو تمہارے گناہ کے لیے اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے آپ چاہے تو ساتھ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اور مومنین اور مومنات کے لیے تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ایگزامپل اس کے بعد جو آیات ہے وہ بہت ہی سمپل ہے میں اس کا تیزی سے آپ کے سامنے بس ترجمہ بیان کروں واختلاف اللیل والنہار اختلاف یعنی فرق دن اور رات کا دیکھیں یہ چینجنگ جو ہے ڈفرنس جو ہے کبھی رات ہے کبھی دن ہے یہ چینج واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کا فرق یہ کیا ہے آیاتن یہ نشانیاں ہیں لقوم
ایسی قوم کے لیے جو یاکلون، جو عقل سے کام لیتی ہے، جو عقل کو یوز کرتی ہے، جو تھنک کرتی ہے، جو انٹلیکٹ کو استعمال کرتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ دن، یہ رات، یہ عظیم نظام کہ دن کام کے لیے اللہ نے رکھا ہے، رات کو ریسٹ کے لیے، اور یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، یہ خدا کی نشانی ہے. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ایگزامپل. میں دیکھوں کہ اور کون سی آیت کا آپ کے سامنے ترجمہ کروں، ایسی آیت جو تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو. جو نیکسٹ ورس ہے جس کا میں ترجمہ کرنا چاہوں گا وہی آیت نمبر 5 ہے. اس کے بعد کے جو آیات ہے وہ بہت ہی ایزی ہے. آئے اس آیت کا ترجمہ کریں. وَمِن، میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں الفاظ. اور سے، یہ 2 ورڈ سے آپ توجہ رکھیں. آیات میں انگلش میں لکھ رہا ہوں، سائنس اس کی، کے ان یعنی کہ خلقہ اس نے بنایا، لکم. دیکھیں یہاں پر ایک ٹرکی پارٹ موجود ہے، وہ یہ کہ یہ در حقیقت لکم نہیں تھا، یہ تھا لیکم. یہ وہی لی ہے یعنی لیے، لیکن کیونکہ لیکم کا تلفظ ڈیفیکلٹ ہے عرب کے لیے، دیکھیں کتنا مشکل ہے لیکم، اسی لیے عرب نے اس کو چینج کر دیا اور بنا دیا لکم. تو لکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ل وہی لی ہے یعنی لیے، کم تم سب، من سے، انفس نفس پلورل، تم سب، ازواج یعنی جوڑے. آئے اس کا ترجمہ ہم کریں، اس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ پیج پر میں اسے جوائن کروں گا. کیسے ہم اسے جوائن کریں گے؟ دیکھیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. دیکھیں یہ پارٹ بن گیا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بنایا، ان خلق، لکم تم سب کے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے ہی بنایا، کیا؟ ازواجن، جوڑے بنائے. خدا نے یہ کام انجام دیا ہے کہ انسان کے نفس میں سے ہی، انسان کے نفسوں میں سے ہی خدا نے یہ جوڑے ہمارے لیے بنائے ہیں. تو یہ رہا اس آیت کا ترجمہ. کیونکہ وقت ہمارا کم ہے میں اس کو پوری طرح سے رائٹ ڈاؤن نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کام کو خود انجام دے سکتے ہیں. اب آ جائے ہمارے، میں جو آخری آیات ہے اس کو بھی آپ کے لیے ترجمہ کروں. بہت ہی سمپل. ان قارون کان من قوم موسیٰ، آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تیزی سے آپ کی مدد کروں. ان یعنی بے شک، قارون، قارون، کانا تھا، من سے، قوم، قوم، موسیٰ، موسیٰ. ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل اردو ہی ہے، کتنے سملر ورڈز ہیں. بے شک قارون تھا قوم موسیٰ سے. قارون قوم موسیٰ کا ایک باشندہ اور ایک فرد تھا. سمپل. نیکسٹ آیت، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ نہیں خدا سوائے اس کے، ہوا یعنی وہ، اس کے جو حی اور قیوم ہے. اس کا ترجمہ بھی بہت ہی آسان ہے. آ جائے جو لاسٹ پیج ہے اس پر ہم دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا. یہ ہماری لاسٹ آیت ہے. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. اس کا ترجمہ ہم تیزی سے انجام دیں. کیا بنے گا؟ وہ ہے، وہ، الذی جو، فی میں، سما آسمان. دیکھیں یہ سنگولر ہے، سماوات پلورل ہے، سما سنگولر. الہ خدا، وفی اور میں، ارض زمین، الہ خدا. دیکھیں سمپل ہے اس کا ترجمہ. ہم کیسے اس کا ترجمہ انجام دیں گے؟ هو الذی، وہ جو یعنی وہ ہے جو، ایک ہے ایڈ کر لیں، وہ ہے جو، فی السماء الہ، جو آسمان میں خدا ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی خدا ہے. پورا یہ جو زمین اور آسمان کا نظام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کا کنٹرول، کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. خدا معبود، خالق، کنٹرولر اس پوری کائنات کا خداوند متعال کی ذات ہے. تو یہیں پر ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے. آپ اس کو سینٹنس اور ترجمے کے شکل میں لکھ سکتے ہیں. میں ترجمے کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ
لیسن نمبر 2 اپنی اختتام پر پہنچتا ہے، اور بہت انٹرسٹنگ الفاظ اور انٹرسٹنگ آیات لے کر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پہنچیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔